فرض کے علاوہ موقدہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہمیشہ پڑھتے تھے وہ کون کون سی سنتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت پڑھتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا۔ دن اور رات میں 12 رکعت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس کو موقدہ سنت بولتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 12 رکعت؟ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعت پڑھتا ہے، وہ کون سی 12 رکعت جس کی فضیلت ابھی آئی، جو بھی دن میں یہ 12 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ ہے فجر سے پہلے 2 سنت، فجر کی 2 فرض۔ اب میں پہلے تو پوری فرض اور سنت نمازوں کے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگوں کو کون سی نماز میں کتنی سنت ہے، کتنی فرض ہے، کتنی نفل ہے یہ نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے، بلکہ ہمارے جو مارکیٹ میں ملنے والی کتابوں میں بھی غلط پورے رکعتاں لکھ کے رکھ دیے جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی لکھ کے رکھ دیے، وہ غلط ہے۔ اس لیے میں صحیح کیا ہے یہ حدیث کی روشنی میں ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دن میں کون سی نماز کتنی رکعت پڑھتے تھے، کون سی سنت ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اس لیے وہ حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک تو دیکھیے پہلے فرض جو فجر کی نماز ہے، فجر کی 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت ہو گئی، عصر کی صرف 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت، عشاء کی 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت، اور وطر کیونکہ وہ الگ نماز ہے، وطر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 7 رکعت 9 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نمازیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس میں اکثر لوگ جو نفلوں کو جوڑ کے رکھے، جیسا کہ ظہر میں 12 رکعت بول کے 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل بول کے نفل جو ایکسٹرا ایڈ کر کے رکھے، یہ نفل کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عشاء میں بھی 18 رکعت یا 17 رکعت بول کے وہ 4 رکعت سنت نماز سے پہلے 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل 3 رکعت وتر 2 رکعت نفل، اس طرح 17 یا 18 بنا کے رکھ دیے، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نفل نمازیں آپ کی مرضی سے آپ کبھی بھی کتنی بھی پڑھے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ ظہر میں آخری میں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سمجھ کے پڑھ رہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ہم لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ بتائے، ہم اتنی پڑھیں گے۔ نہیں نفل نماز پڑھے تو ثواب ملتا نا، کتنی بھی پڑھ سکتے نا، کتنی بھی پڑھو نا بھائی، تو ظہر کے ساتھ نفل 2 رکعت ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 رکعت جو پابندی کے ساتھ ہم لوگ جو بنا کے رکھے، فکس رکھے، یہ بھی ظہر کی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ پڑھنا چاہے تو 2 کا 20 پڑھو 100 پڑھو، کبھی بھی پڑھو، ظہر میں پڑھو عصر میں پڑھو، کب پڑھنا ہے جو جائز اوقات ہے پڑھنے کے تب پڑھو۔ اصل میں جو پڑھنے کے طریقے ہیں جب ہم نہیں پڑھتے، دیکھو آپ رات کو اٹھ کے پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، 8 رکعت ہے پڑھنے کی، جب پڑھو، جب نہیں پڑھتے ہماری مرضی، جب نہیں پڑھتے۔ اشراق کی نماز ہے، آگے یہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، یہ بھی تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اشراق کی نماز ہے یہ پڑھو، چاشت کی نماز ہے یہ پڑھو، یہ نہیں پڑھتے۔ جو اللہ کے رسول بتائے طریقہ وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو نہیں بتائے وہ طریقے ہم لوگ نمازوں میں ایڈ کر لیے، یہ جائز نہیں۔ ایک تو فرض نمازیں ہم سب کو معلوم ہے، فجر کی 2 فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، عشاء کی 4 فرض، اس کے ساتھ صرف 12 پڑھنا ہے دن میں۔ جو 12 پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں گھر ہے۔ وہ کون سے 12 آپ گنیں گے؟ فجر میں 2 سنت، یعنی فجر کی 2 فرض سے پہلے کتنے ہو گئے؟ 2 سنت، یہ 2۔ ظہر میں 4 سنت پہلے 2 سنت بعد میں، تو کتنے ہو گئے؟ وہ 6، یہ 2 8، ٹھیک ہے۔ عصر میں کوئی سنت نہیں ہے۔ مغرب میں 2 سنت فرض کے بعد، کتنے ہو گئے؟ 10۔ عشاء میں 4 فرض کے بعد 2 سنت، کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ حدیث ترمذی میں جو ہے یہی 12 رکعتوں کے بارے میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کر کے کلیئر بتا دی، یہ 12 رکعت ہے جو کہ یہی 12 رکعت پڑھنے والوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بناتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ یہ 12 ہے جو کہ موقدہ ہے۔ موقدہ کا مطلب جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھی پڑھتے تھے، کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کون سے؟ اس کی تفصیل بھی ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے سنانے والا ہوں۔ دیکھیے
ظہر سے پہلے 4 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ظہر سے پہلے 4، فجر سے پہلے 2 اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، یہ صحیح حدیث بھی ہے۔ دیکھو عصر سے پہلے 4 رکعت، یعنی جو ہم عام طور پر 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض بول کے جو عصر کی پڑھتے ہیں نا، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ جو بھی پڑھے اللہ اس پر رحم کرے، صحیح ہے، لیکن ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے۔ موقدہ سنت وہ 12 ہے، وہ 12 ہمیشہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ یہ نماز جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت تھی، یہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی اگر کبھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ لیکن نہیں عصر کے ساتھ کمپلسری ہے، اس لیے عصر کی 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض بولیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلو اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یہ نماز اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو، یہ بھی سنت ہے۔ جیسے عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مغرب کی 3 رکعت فرض سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ آج بھی کئی مساجد میں اذان ہونے کے بعد 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں نفل، اس کے بعد 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم بھی، یعنی خواتین بھی اگر گھر میں نماز جب پڑھتی ہیں تو مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 3 رکعت فرض پڑھ لیں، یہ بھی سنت ہی ہے، یہ بھی نفل نمازوں میں ہے۔ یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہوئی۔ اب ایک صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، صحابہ بھی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، صحابہ سے بھی یہ عمل ملتا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ اذان کے بعد، مغرب کی اذان ہوتے اکثر مسجدوں میں ادھر اذان ہوئی کہ نہیں ادھر فوراً نماز شروع کر دیتے، بلکہ کئی مساجد میں تو وہاں مؤذن اذان دیتے، وہ مؤذن اذان دے کے یہاں مسجد میں اقامت بولنے کے لیے آتا بھی نہیں، وہاں اذان ختم ہوتی ہیں اقامت دوسرے لوگ شروع کر دیتے، یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں رکھتے اذان اور نماز کے درمیان کہ مغرب کی اذان ہوتے نماز پڑھنا سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحابہ بھی اذان مغرب کی ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر 3 رکعت فرض پڑھتے تھے۔ تو اس لیے مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے، یہ بھی دلیل ہے۔ مغرب اور جماعت کے درمیان، یعنی مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان نماز 2 رکعت ہے، بلکہ ہر نماز میں فجر کی اذان اور فرض نماز جماعت سے درمیان 2 رکعت نماز، ظہر سے بھی اذان اور فرض نماز کے درمیان جماعت کے درمیان 2 رکعت، کون سی بھی نماز ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے۔ کا مطلب 2 اذانوں کا مطلب ایک مؤذن جو اذان دیتے ہیں وہ، اور دوسرا جماعت شروع ہونے سے پہلے اقامت جو کہتے ہیں، اقامت، یہ بھی ایک اذان ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے پڑھے، جتنی چاہے پڑھے۔